بتاؤ کہ ہم تک بات کیسے پہنچے. قرآن خاصہ کوئی صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے تو پھر تو وہ باتیں جو آئی ہیں اس پہ بڑی مسئلہ ہو گیا نا. شاید میں سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں. ابھی کی مثال دیکھ لیں, اس سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں ہے. ابھی کون بتائے گا کہ آنند جو بج رہے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. حضرت میر صاحب حیات ہوتے ہم پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ کیسے آواز آ رہی ہے. میں یہ کون بتائے گا اس کو کہ اس وقت بیان کی کیا معاملہ تھا. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا, وہ ہے ہی نہیں. اب بتائے گو جا کر. اسی سے حضرت والا فرما دیتے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو سمجھ لو. بہت بڑا بدبخت ہے اعتراض کرنے والا, بہت بڑا بدبخت ہے. کئی جگہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں کیا باتیں فرمائی ہیں. اس کے بعد پھر ختم معاملہ ہے. کئی جگہ. آپ بتاؤ کہ ہم تک بات کیسے پہنچی. خدا نخواستہ کوئی صحابہ کے بارے میں بدتمیزی کرتا ہے تو پھر تو وہ باتیں جو آئی ہیں اس پہ بڑی مسئلہ ہو گیا نا. شاید میں سمجھا سکوں نہ سمجھا سکوں. ابھی کی مثال دیکھ لیں, اس سے بڑھ کر تو کوئی مثال نہیں ہے. ابھی کون بتائے گا کہ آنند جو بج رہے ہیں یہ کیا ہے کیا نہیں. حضرت میر صاحب حیات ہوتے ہم پوچھ لیتے ہیں. سبحان اللہ کیسے آواز آ رہی ہے. میں یہ السلام علیکم جی جی سننا سب ساتھی. یہ جو انڈیا کا بیان ہے ہندوستان کا 1992 کا ہے, 8 جنوری کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک صاحب آئے تو فرمایا کہ کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے. پھر ہم سے فرمایا کتاب میں بھی لکھا ہے دیکھو کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے عیب چھپا دیا, ظاہر نہیں کیا, سب پر ڈال دیا. خاص کر جو علماء کے ساتھ رہتے ہیں, مشائخ کے ساتھ رہتے ہیں, یا اپنے پیر و مرشد کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں, یا ان کے غلاموں اور خادموں کے ساتھ رہتے ہیں. یہاں کئی بار حضرت نے فرمایا کہ غلام سے مراد میں میری غلامی پر کوئی شک نہیں کر سکتا. حضرت فرما دیتے ہیں ہزاروں لوگ گواہ ہیں اس کے. مصباح اندر جگہ ہے کونے میں, بڑا عجیب و غریب. میں نے فوراً بیان بند کر دیا, طیب کو بلا کر میں نے کہا جلدی لکھ کر دو. خاص کر جو اللہ والوں کے ساتھ رہتے ہیں یا ان کے غلاموں اور ان کے خادموں کے ساتھ رہتے ہیں, ان کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے چہرے اور آنکھوں سے میرے شیخ کو میری خباثتوں کی, نحوستوں کی لعنتیں محسوس ہو جائیں اور ان کو صدمہ پہنچا. مشائخ نے لکھا ہے کہ جب کسی شیخ کے پاس جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کر جاؤ, کیونکہ اگر کسی میں کہتا ہوں کہ اس جملے کو سونے کا پانی بھی فیل ہے, ہیرے بھی فیل ہے لکھنے کا. بس میرے پاس الفاظ نہیں ہے کیا جملے ہیں, یہ دماغ کام نہیں کرتا کہ کیا جملے ہیں. پہلی بات سمجھا دوں کہ جب شیخ کے پاس آدمی جائے تو اگر گھر پہ وقت ایسا ہے تو ٹھیک, یہ نہیں ہے کہ یہاں شیخ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں وہ 2 نفلیں پڑھ رہا ہے یا وضو کر رہا ہے جبکہ عشاء کے وضو کے وقت ملے گا. یہ بھی حضرت فرماتے ہیں بدھیمانی سے سمجھنا چاہیے. جب موقع ہو, اب شیخ بیٹھے ہیں, بیان شروع ہونے والا ہے, یہ نفلیں پڑھ رہا ہے مسجد کے اندر, کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا, اور بھی تو فرمایا تھا. مشائخ نے لکھا ہے کہ جب کسی شیخ کے پاس جاؤ تو 2 رکعت پڑھ کر جاؤ, توبہ کر کے جاؤ, کیونکہ اگر کسی محبوب کو دیکھنا ہے تو چشمہ صاف کر لیتے ہو, چشمہ صاف کر لیتے ہو تو گناہوں سے اپنے قلب کی آنکھوں کو صاف کر لو تاکہ اللہ والوں کا جمال صحیح نظر آئے. ورنہ اگر خود دل گندا ہے تو گندا چشمے میں جمال صحیح نظر نہیں آئے گا, بلکہ خطرہ ہے کہ اس صورت میں کچھ کا کچھ نظر آ جائے. اللہ والوں سے یا ان کے غلاموں سے بدگمانی بعض وقت اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ دل بدگمان ہوتا ہے. قلب خود کا خراب تھا اور انہیں اللہ والوں کی شکل خراب معلوم بھی. جیسے مولانا جلال, پھر مثالیں ہیں جو سب کو پتا ہے کہ شیشہ گرا ہوا تھا اور جو ہے وہ حبشی تھا, پہلی دفعہ اس نے شیشہ اٹھایا جنگل میں, اپنی شکل نظر آئی, کہ لعنت ہے تیرے پر, اتنا بدصورت ہے جبھی تجھے پھینک کے گیا ہے نا, تو اپنا شکل نظر آیا نا. اسی طرح پیارے شیخ نے فرمایا کہ ناک پر انگلیاں رکھ کر عورت بات کرتی ہیں کہ ارے بہن اس بار چاند بڑا بدبو والا دکھے, تو کہا بہن بدبو کی تو کوئی بات نہیں, اتنا دور چاند ہے, تجھے بدبو یہاں نظر آ رہی ہے.
اور بھائی جو ایک دو امرد ہے نا جو زیادہ آتے ہیں ہمارا دل خوش ہوتا ہے، لیکن جب جگہ نہیں ہوتی وہاں بیٹھتے ہیں تو تھوڑا اس طرح ہٹ کے بیٹھے نا تاکہ شیخ کے پر شیخ کی نظر نہ پڑے. بھائی دائیں بائیں کا تو انداز آئے وہ بھی ہم نے دائیں طرف فکس کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور ہمارے لیے آسانی ہو گئی. پھر یہ ماسک کی وجہ سے اور آسانی ہو گئی. اس کا مطلب نہیں کہ ہم بار بار دیکھتے رہیں، آنکھوں سے بھی بدماشی ہو جاتی ہے. یہ تو ہنسنے کے لیے بتایا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سامنے نہ ہو. آپ کو پتا ہے کہ شیخ کے نکلنے کی جگہ کون سی ہے، آپ کو پتا ہے وہ گاڑی میں بیٹھنے آ رہے ہیں، ایسی جگہ کھڑے رہو جہاں شیخ کی نظر آپ پر نہ پڑے. آپ کی تو پڑ رہی ہے نا، تو شیخ کی نظر نہ پڑے، اس کی جو آپ مدد کرو گے تو آپ کا تیزی سے سلوک طے ہوگا. اب میں جہاں پر مصطفیٰ کو دیکھوں وہاں ان کو دیکھوں ان کو دیکھوں، اب سامنے ہی بالکل بیٹھے ہوئے ہیں، اب کدھر جائے آدمی؟ یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا اور وہاں بھی نہیں دیکھ سکتا، اور ایسے ٹارگٹ پہ بیٹھے ہیں کہ میری نظر تو عادت ہے کہ آ کون رہا ہے سامنے سے، آج کی عادت تو ہے نہیں. مصطفیٰ یہاں کی لائٹ اور اندر کی لائٹ کھول دیں، وہاں کی آنے کے وقت کی لائٹ اور یہاں کی لائٹ کھول دیں. تو اس لیے بھائی ایسا مت بیٹھو کہ شیخ کو تکلیف ہو. آپ کا فائدہ اتنا بڑھے گا کہ آپ خواب و خیال میں نہیں سوچ سکتے. تو ویگی حضرت نے سنا ہے کہ بھائی خاتون نے کہا کہ اتنا دور بہت زیادہ نہیں کھولنا لائٹیں بھائی وہاں کی، ایسا ہو کہ روشنی ہو اندھیرا نہ ہو، پتہ چلے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ایک روشنی اس طرف کی کھول دیں جو پہلے کھولی تھی مصطفیٰ، آتی اس پہ روشنی، ہاں یہ والی، بس بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، ایک یہاں کی کھل گئی بس ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ حضرت والا نے کہ ارے بیوقوف تمہاری انگلی میں گو لگا ہوا ہے بچے کا پخانہ صاف کرتے ہوئے، اس کی بدبو آ رہی ہے. چاند کی بدبو کہاں سے آ گئی؟ خالق چاند جس کے دل میں ہوگا بدگمانی ہوگی تو اپنے ہی دل کا گندگی ہے نا. مٹی کا ڈھیلا رکھا ہوا ہے جناب، مٹی اس کا ڈھیلا، بالٹی کھول دیا نل، پھر جب آئے او ہو کے ٹی آر نے پانی گندا بھیج دیا یا بدبو والا بھیج دیا، وہاں بھی پخانہ لگا ہوا ہے. تو یہ گندگی خود کی ہوتی ہے. دلیلوں کی سب سے بڑی دلیل شیطان، پھر دوسری دلیل ہے فرعون، پھر اس کے بعد ابو جہل، پھر تو گنتے ہی چلے جاؤ نا، آپ گنتے ہی چلے جاؤ. تو غلطی اپنی ہے، اور نعوذ باللہ قرآن پاک سمجھ میں نہیں آ رہا اعتراض، احادیث مبارک کا اعتراض، اس لیے بہت سے لوگ فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ابھی کل بھی 2 لوگ آئے تھے جس میں سے ایک نے لکھ کر دیا کہ بہت عرصے سے بیعت ہوں لیکن اصلاح نہیں کرائی، اب چاہتا ہوں اصلاح کرانا، آ جائیے. تو شیطان کا کام ہے بدگمانیاں کرانا، اور کسی اور کے ثبوت کے ساتھ ہمارے سامنے کسی کے لیے کچھ کہا ہے بزرگ کے لیے جو برداشت کرنا جرم عظیم ہے، لیکن اخلاق والے نے برداشت کر لیا. اب وہ کبھی تصور آئے ان کے بدتمیزیوں کا، ہم اپنے شیخ کی بات سمجھیں گے کہ اس نے توبہ کر لیا ہوگا، وہ اللہ کے پیارا ہو گیا ہوگا. اور پھر خدا نخواستہ بات پتہ چلے نہ غیبت کرنی ہے نہ سننی ہے، لیکن فرض کریں پتہ چلا کسی ذریعے سے، ایک مثال بتا رہا ہوں، تو ہم نے بات سننی ہی نہیں ہے. بس ہمارے شیخ ہیں، چاہے شیخ اول ہو. ابھی مفتی نعیم صاحب کے پاس کوئی ایک بات ایسی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ جو بھی نیا شیخ ہے اس کے لیے بھی اگر کسی سے ہم نے کچھ سن لیا اور دل میں ایسا خیال لیا ہمیں نقصان ہو جائے گا. اب ایک آدمی ایسی جگہ پھنس گیا وہاں سے اٹھ نہیں سکتا اور کسی نے کچھ کہہ دیا، ایک مثال ہے، تو اس سے محبت تو نہیں ہو سکتی. حقیر نہیں سمجھیں گے کبھی بھی، لیکن وہ دل میں جو پریشانی ہے نا وہ اس کی وجہ سے جو ہے، بس اللہ بچائے ایسے معاملات سے. تو یہ حضرت نے مثالیں دی بدگمانی کی، اور بھی مثالیں. مجھے یہ چشمہ لگا ہوا ہے الحمدللہ، میں پڑھ رہا ہوں، یہی نمبر کا چشمہ پیلا ہو مجھے آپ سب پیلے نظر آئیں گے. بھاگے جا رہے ہیں ڈاکٹر حافظ شفقت کے پاس ہی، مجھے پیلیا ہو گیا ہے. بھلے بڑا بھائی ہوں، وہ کہے گا بھائی معافی اس کے ساتھ چشمہ تو ہٹائے نا، ابھی صحت مل جائے گی ابھی صحت مل جائے گی. تو بدگمانی کا چشمہ لگایا فرعونوں نے اور کیا کہتے ہیں منافقوں نے اور کفار نے. فائدے میں کون گئے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور جتنے ظلم کیے جو کیے ان کا حشر کیا ہوا پھر آخر؟ اس حشر سے بھی کبھی فائدہ نہیں اٹھاتا آدمی. بدگمانی ایسا مرض ہے. بڑا فرعون چلا گیا، دوسرے فرعون تو ہے نا، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کا حشر سب دیکھ رہے ہیں، ان کو سبق نہیں مل رہا. فلم کی دنیا ہو یا جو بھی ہو یہ دنیا ہو، سب دیکھ رہے ہیں کہ کہاں ہے یہ. لیکن آپ خود سوچ لو، چلو میرا تو اس چیز سے واسطہ نہیں، لیکن ایک بات بتا رہا ہوں کہ کئی فرعون، کئی شدات، کئی چلے گئے، قارون چلے گئے، لیکن آج بھی مال کے پیچھے آپ دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے. اب اگر ابھی جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں، آج کل سختی ہے، جو بھی آئے اپنا ماسک لے کر آئے،
یہاں سے دے دے کے ماسک ہم تو تھک گئے ہیں. ماسک لے کر آئے, فاصلہ دیکھو قریب کر لیا آپ لوگوں نے. اچھا صفائی ہو رہی تھی, بہرحال آپ ریورس گیئر لگائیں, جو نشان لگے ہوئے اس پر بیٹھے. تو اب اسی میں دیکھ لینا. اب کل ایک دو ساتھی آئے نئے تھے, میں نے کہا بھائی کچھ دو لوگ باہر چلے جائیں اور ان دو کو اندر بلا لیں. سب سے پہلے پرانے ساتھی اٹھے, دل خوش ہو گیا نا, یہ دوسرے بھائیوں کو موقع دیا انہوں نے. اور دوسرا کیا سوچے گا کہ بھئی کمال ہے, اتنی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے 6 لوگ باہر, صرف 2 کو اندر بلایا. اچھا ایک بات اور حضرت کی بات, اس وقت صرف 7, 8 یا 10, 12 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے جی. اگر حالات صحیح ہوتے اور اس وقت 100 آدمی ہوتے تو کیا فرق پڑتا, اور 1 آدمی ہوتا تو کیا فرق پڑتا, 1 بھی نہ ہوتا کیا فرق پڑتا. یہ تو اسی طرح بیان چلتا رہتا. تو جب بدگمانی کر کے محروم رہا اس کا نقصان ہوا نا. اب ان کے نظر میں کوئی نعوذ باللہ معصوم آئے تو بس پھر ٹھیک ہے بھائی, انتظار کرتے رہو, قیامت تک تو کوئی آنے سے رہا معصوم. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے, قیامت تک تو آنے سے رہا کوئی, ہو ہی نہیں سکتا. اب نقصان کس کا ہوا, خود فیصلہ کر لے آدمی. اللہ صحت عطا فرمائے. یہ سوچے آپ نے نقصان کس کا ہوا. اتنے عرصے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور جو ان کا کام ہی یہ مفتی اعظم پر اور سب پر اعتراضات کرنا, وہ سب سے چیمپئن ہے جناب. جاہل آتا کچھ بھی نہیں ہے اور اللہ والوں پر اعتراض نعوذ باللہ, اس کا ہی نقصان ہوتا ہے. یہ بھی میں نے پہلی دفعہ سنا, یہ بھی بیان ہے, جس کے ماں باپ نہ ہوں دعائیں مغفرت کرو اور نیک عمل کرو تو اس مغفرت میں جنت میں رہیں. وہ آپ نیک عمل میں جنت میں ان سے جا کر ملیں. یہ ہے علاج غم اور علاج جدائی, دوبارہ ملنا ہے نا جا کے, اور وہ جدائی عارضی نہیں ہوگی, یہ عارضی ہے یہاں کی. جدائی کا علاج بھی نیک عمل ہے اور اپنے ماں باپ کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت ہے انشاءاللہ تعالی. انتقال ہوا ہے, مرے نہیں ہیں. انتقال ہوا ہے, مرے نہیں ہیں. انتقال ہوا ہے جیسے کراچی سے لاہور منتقل ہو جائے, لاہور اس عالم سے اس عالم میں منتقل ہوئے, لہذا جو لوگ وطن اصلی گئے ایک دن ہم لوگ بھی وہیں جائیں گے. اس لیے مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کو انداز سے پتا چل گیا تو ایک شعر اپنے ڈائری میں لکھ دیا تاکہ بعد والوں کو پریشانی نہ ہو. وہ کیا شعر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا, حضرت کا نام تھا مظہر جانے جانا. لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا اور مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا. ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں, ہمارا تو گھر وہی ہے. ارے اللہ والوں سے عشق حاصل کرو, اللہ تعالیٰ کی محبت ایسی مزیدار موت آئے گی کہ آپ شہاداں و فرح اور مسکراتے ہوئے نعت شریف پڑھتے ہوئے گنگناتے ہوئے کلمہ شریف پڑھتے ہوئے جائیں گے. بعض اولیاء اللہ کے مسکرانے کا اثر روح نکلنے کے بعد بھی تھا. یہ ہے 1999 کا بیان اور ہے نومبر کا. اس کے 5 مہینے کے بعد حضرت کو فالج ہوا اور حضرت کا چہرہ مبارک جس نے دیکھا ہے اس نے دیکھا ہی ہے, مسکرا رہے تھے. حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے ڈائلسس ہوتے تھے, کتنی دوائیاں کھاتے تھے, درجن سے زیادہ دوائیاں, پھر شوگر, مطلب کتنی بیماریاں تھیں. لیکن جب گئے تو سب کو پتا ہے کہ اتنا چہرے پر سکون, اتنا سکون کہ کیا آپ کو بتائیں. حالانکہ ڈائلسس کے مریض کا کیا حال ہوتا ہے اس وقت. بہرحال ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ روح نکلنے کے بعد باقی رہ گئی. چونکہ روح نکلتے وقت مسکرائے تو وہ مسکراہٹ باقی رہ گئی اور روح چلی گئی, کیونکہ ان کو یقین ہے کہ میں اپنے مولا کے بعد جا رہا ہوں. حضرت مرزا جانا رحمت اللہ علیہ, وہ اتنا سب کو پتا ہے کہ نازک تھے, اتنا حساس تھے. بہت بڑا رئیس آیا ملنے کے لیے, پانی پینا ہے, کا پی لوں. جب پانی پیا تو پیالہ ٹیڑھا رکھ دیا. کہ حضرت آپ کے پاس کوئی خادم نہیں ہے تو میں آپ کے لیے جو ہے وہ خادم بھیج دیتا ہوں. پھر میں آپ بہت برداشت کیے, رہنے دو, تمہارا تو یہ حال ہے, پیالہ صحیح نہیں رکھا اور بڑا آیا خادم کو بھیجنے والا. راستے میں جا رہے ہیں, چارپائی ٹیڑھی تھی, جا کے گھر آ کر سو گئے, سر میں درد ہو گیا. گناہ پر نظر پڑ گئی, گھر آ کر سو گئے, اٹھے پیشاب کیا, خون تھا اس میں. فرمایا یہ ہیں اللہ والے کہ ان کے پیشاب میں خون آ گیا اور ہمارے تو سر میں ذرا بوجھ بھی نہیں ہوتا گناہوں کے بعد. داڑیاں رکھ کر یہ موبائل کے فتنوں میں لگے ہوئے ہیں. اچھا جی, اور اس کے علاوہ رضائی کا دھاگا ٹکڑا, سر میں درد. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واز میں پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی اٹھا اور جانے لگا تو اس کے شلوار میں سلوٹیں تھیں. میاں شلوار میں سلوٹیں تھیں.
حضرت کے سر میں درد پڑ گیا. پالکی میں جب جاتے تھے تو پردہ ڈال لیتے تھے. کسی نے کہا حضرت پالکی میں کیوں آپ پردہ ڈالتے ہیں؟ فرمایا راستہ بازار سے گزرتا ہے اور ان کے دکانوں میں چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ میرے سر میں درد ہو جاتا ہے. اس میں سر میں درد ہو جاتا ہے اور ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں لیکن درد نہیں ہوتا. ایک صاحب ہدیہ لے آئے انگور کا، میں نے لکھ لیا تھا اس میں. ایک صاحب انگور لے آئے تو آپ انتظار کر رہے ہیں کہ حضرت تعریف کریں گے. جب حضرت نے تعریف کی ہی نہیں تو کہا حضرت انگور کیسے ہیں؟ فرمایا مردوں کی بو آ رہی ہے اس میں سے، مردوں کی، مروں کی بو آ رہی ہے. کہا کہاں سے لیے تھے؟ کہا حضرت قبرستان سے لے آیا ہوں میں، قبرستان درخت تھا وہاں سے لایا ہوں. جب کسی نے گولی ماری ہے دشمن نے تو حضرت مرزا جان جانان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں. جب دشمن نے گولی ماری ہے خون بہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں. کسی نے کہا حضرت آپ کو کسی تکلیف ہو رہی ہوگی گولی سے؟ میں گولی سے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، بارود کی بو سے تکلیف ہو رہی ہے. اللہ اکبر. سوچو ذرا ہم کن کی روحانی اولاد ہیں. ہمارے شیخ نے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کسی سے توڑ نہیں کیا، ہمیشہ جڑے ہیں علماء اللہ والوں کی مجلسوں میں گئے خود اللہ والے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، علامہ بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. سوچو ذرا کیسا لائے میرے شیخ جیسا کوئی شیخ. ہر وقت جوڑ کر اپنے پروں میں رکھا سب کو، دشمنوں کو بھی. آج ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ ماہنامہ احسن لاہور سے بھیجتے ہیں مجھے، تو ہمارے یہاں یہ جو لگا ہوا ہے نا کہ تمہیں کیا، ہمیں تو منع ہے کہ جو ہے وہ دشمنوں سے بھی محبت رکھو. تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اپنے دوستوں سے پک پک کرتا ہے. بھائی مفتی صاحب کے لیے، مفتی زاہد صاحب کے لیے تجھے کیا ہوا ہے بھائی؟ اب بتائیں ہم کن کی اولاد ہیں اور ہمارے حالات کیا ہیں. اس کی وجہ سے اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا نقصان ہوتا ہے، اتنا نقصان ہوتا ہے. اس میں سے کالی ٹیبلٹ ہوگی اس میں سے کیا رس کروں بھائی. کیسے حضرت شیخ کے لیے کیا نصیحت فرمائی. مفتی نعیم صاحب کھانے کے وقت سنا رہے تھے بات، رکھ دیں پانی دینا، کہ وہ سکھ انہوں نے ہندوستان والوں نے پاکستان والوں سے کہا ہمارے پاس ایک قوم ایسی ہے ڈرو. 12 بجے کے بعد ان کو کچھ ہوش ہی نہیں ہوتا سکھ. تو پاکستان کی طرف سے جو افسر تھے انہوں نے کہا ہم سے زیادہ ڈرو، ہمارے پاس ایسی قوم ہے جن کے ہر وقت 12 بج رہے ہوتے ہیں. کہا پٹھانوں سے ڈرو، ہمارے ایسا ماریں گے پکڑ کے پتہ بھی نہیں چلے گا. بھائی آپ کا ماسک کہاں ہے؟ ماسک پہن کے پیو بھائی، کمال کرتے ہیں آپ لوگ. اچھا آپ پینا اوپر سے. اچھا چلو ٹھیک ہے. بہت سب دھیان رکھنا ہے، جتنے نشان ہیں بس اس سے زیادہ ایک بھی نہیں آنا ہے. آپ کو نہیں ملا یہ جو حافظ حسیب؟ اندر آ جاؤ بھائی. یہ حضرت والا کی ایک بات بتاتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے عرض کیا کہ میں نے مرد اور عورت کو اس طرح اپنے آنکھوں سے پورا زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تفصیل کی ضرورت نہیں، پورا. تو فرمایا کہ 4 ایسے گواہ، یہ حضرت کا انداز ہے کہ 4 ایسے گواہ جیسے سرما دانی ہوتی ہے نا اس میں سلائی ڈال کے نکالتے ہیں، ایسے 4 گواہ ہیں. کہ نہیں، کہ مارو درے اس کو. ایسا شریعت نے ہمارے کو جو ہے وہ ستاریت کی چادر دی ہے ماشاءاللہ. ایسی میں خانقاہ میں بیٹھا تھا، دوپہر کا وقت تھا. اب مجھے یاد نہیں میں کیوں بیٹھا تھا، اندر کمرے میں کیوں نہیں گیا مجھے یاد نہیں ہے. ایک صاحب آئے، کیونکہ بیان بھی سن رہے ہیں نا، تو ایک صاحب آئے اور آ کے بتایا کہ میں نے اپنے بیوی کو اس طرح دیکھا ہے، بہت بری حالت میں دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو اب میں اس کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اب میری بھی بیوقوفی تھی کہ بھئی خانقاہ میں خانقاہ تو نہیں لگانی ہے نا، خانقاہ میں خانقاہ لگانا سخت منع ہے. بہرحال ہمارے بھی شروع کے دن تھے وہ، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم نے حضرت سے سنا ہے کہ اس کو طلاق نہیں دے سکتے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں.
تو اس نے ایسے غصے سے مجھے دیکھا جیسے مجھے مار ڈالے. میں بھی گھبرا گیا. میں نے غلطی بھی ہے میری. میں نے کہا آپ گھبرا کے. میں نے کہا آپ حضرت سے پوچھنا ہے, مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ بتا بھی رہا ہوں کہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں. ہمارے بھی بڑی چالاکیاں ہوتی ہیں. وہ حضرت کے کمرے میں چلا گیا. مجھے اب تک یاد نہیں آتا کہ میں باہر بیٹھا ہی کیوں تھا. وہ واپس آیا, ایسا اس کی حالت تھی کہ کچا چبا جائے. تو مجھے پوچھنا نہیں چاہیے تھا. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ سخت غصے میں کہا حضرت نے بھی یہی جواب دیا ہے کہ وہ برباد ہو جائے گی. اب جو مرد بیوی کی ٹوہ لگائے یا کسی کے کہنے پر بیوی پر شک کرے اور اس انداز سے بات کرے کہ وہ جملہ اسے صحیح لگ رہا ہے, بہتان میں حصہ لے لیا نا, غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. پھر خاتون پر اور عزت والا بہتان. ایک ہوتا ہے نا کہ اس نے مارا, اس نے یہ کیا وہ کیا, وہ بھی بہتان ہے جو جھوٹ ہے. تو لیکن ایک عزت کے معاملے میں جو ہے بہت خطرناک معاملہ ہے. مفتی نعیم صاحب کے پاس آج کل کچھ جھگڑے ہیں, تو مفتی نعیم صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا, بات ہو رہی تھی, تو مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا اس کو سب سے زیادہ اس چیز کا خوف آتا ہے کہ مجھے نکال نہ دیں اور مجھے ماں باپ کے گھر نہ بٹھا دیں, طلاق نہ دے دیں. اگر عقل مند شوہر اس کا دل ایسا مضبوط رکھے, ایسا پیار دے کہ بھئی تمہارا ہی گھر ہے, یہ ہمارا جینا مرنا ساتھ رہے گا, کا اس پر اتنا اس پر فرق پڑتا ہے, اتنا فرق پڑتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. اب وہ بات میں ایک نے معافی مانگ لی, ٹھیک ہے نا, ایک نے معافی مانگ لی. اب اس کے بعد اب کچھ مسئلہ نہیں ہے. جو معاف نہیں کرے گا پچھتائے گا اگر توبہ خود اس نے نہیں کی تو, چاہے اس نے اوپری دل سے معافی کی ہو. ابھی ایک بات پر حضرت والا فرما رہے تھے یہ بدگمانی وغیرہ پر, کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو گردن اڑا دی, اس کی گردن اڑا دی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ یہ تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا آ کے قریب. تو اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس نے موت کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا. فرمایا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ مفہوم ہے اس ساری بات کا کہ آپ کو کیسے اس کے دل کا معلوم ہوا. اب آپ اندازہ لگائیں باقی ہمارے کیا حالات ہیں. ایک تو دیکھ رہے ہیں بیوی کے جو ہے وہ خدمت اور کوششیں پوری, اب اس سے کبھی کوئی غلطی ہی نہیں ہوگی, اس کا کبھی اس سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوگا, خود چاہے جو رگڑے مارتے رہیں. مولانا ہمارے مفتی یہ ایک تو اللہ کا شکر ہے جس رب نے جوڑا سلسلے سے. پھر اس کے بعد ہم اسلام نہ کریں اور اپنے مرضی سے چلیں. بیوی کو آنکھیں دیکھ رہے ہیں, بیوی پر سختیاں اور ظلم ہو رہے ہیں گھر کی طرف سے, اولاد پر بھی ظلم ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ اس کا کوئی غلطی ہو معاف نہ کرے. اگر ایک خاتون ٹیڑھے پن پر آ جائے, کیا میں بھی مفتی کو لکھتی ہوں آپ بھی لکھیں, کچھ بھی ہو جائے مجھے تو الگ رہنا ہے. اب کسی مفتی صاحب نے حالات سن کر فرمایا کہ نہیں بوڑھے ماں باپ ہیں آپ الگ نہیں ہو سکتے. اس کے بعد پھر وہ اس کا جو مکر ہے نا عورتوں کا, شیطان سے بھی بڑھ کر ہے. اس کے بعد جو نالائق خاتون ہوتی ہے وہ ایسے حالات پیدا کرتی ہے, اس کی تفصیل کا موقع نہیں اذان ہونے والا, ایسے حالات پیدا کرتی ہے کہ جناب اللہ معاف فرمائے کہ وہ خود مجبور ہو کر کہتا ہے اچھا میری جان چھوڑو ہم الگ رہیں گے. حضرت والا کے کیسٹیں سنیں اور حضرت کی کتابیں پڑھیں. جب بعض لوگ بیوی کو خود ہی شیطان کے حوالے کرتے ہیں, اس کے سوچوں کے حوالے کرتے ہیں. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ بیوی ایک بسکٹ کا پیکٹ لانے کو کہے 2 لے آؤں, یا کیوں کہ ایک ضابطہ ہے آپ نے کہا تھا, دوسرا بسکٹ کا ڈبہ رابطہ ہے. حضرت والا ہماری پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا ہی معاملہ فرماتے تھے. حالانکہ وہ تو کیا حضرت فرماتے تھے کہ بس رابعہ بصریہ تھی. فرمایا میں ان کی برکت سے ان کی زندگی میں ہی دعائیں مانگتا تھا, اتنی نیک. لیکن حضرت کا مزاج دیکھیں, بیوی کے لیے کپڑا لے آؤ, بیوی کے لیے آئس کریم کھلاؤ, بیوی کے لیے اللہ معاف فرمائے بدماشوں والے انداز. اس کی ڈیمانڈ دیکھو کیا ہے بھائی. دوسری عورتوں کے کیا حال ہے پتہ ہے, شوہر کی تنخواہ 30,000 ہے, ڈیمانڈ ہو رہی ہے 60,000 کی, اور دماغ خراب کر کے رکھ لیتے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ جس پر مہربانی فرمائے دیکھ رہے ہیں میری بیوی جو ہے وہ کتنا پس رہی ہے اور کتنا اس کو اولاد کے معاملے میں مسائل ہیں, اس کا دل رکھنے کی بجائے طنز ہر بات میں. کیسے اللہ ملیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ نہ گھوڑا ہے نہ گدھا ہے, خچر بن کے رہ رہے ہیں.
پھر ماں باپ ہیں، بوڑھی ماں ہے بیچاری، بوڑھا بابا ہے، کیسے ہم چھوڑ کے جائیں گے؟ دفتروں کے اندر کتنے ظلم ہوتے ہیں، کتنا بدماشیاں ہوتی ہیں. ارے بھائی کیا کریں، تھوڑا وقت ہے گزار لیں، اب نوکریاں کہاں اس دور میں ملیں گی. تو وہاں کیوں ہم ایسا نہیں کرتے؟ حضرت فرماتے تھے کہ اگر بیوی کی سائڈ لیتا ہے تو ماں کی ہاتھ لگتی ہے، اگر ماں کی سائڈ لیتا ہے تو بیوی ہاتھ سے جاتی ہے. یہ اعتدال شیخ بتائے گا. گھٹ گھٹ کے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ حضرت فرماتے تھے اپنا پورا غم شیخ کے دل پہ ڈال دو اور خود اپنے کو فارغ کر دو، جاؤ دعائیں کرو شیخ کے لیے، آپ پریشان نہ ہو آپ. لیکن کیا کریں، ہم لوگوں کا تو حالت ہی ایسا ہے. پتہ ہے گناہ کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامہ ابھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی فکر ہی نہیں ہوتی. وہ آپ کو سمجھا دیں گے آپ کے بس میں جتنا ہے آپ اتنا کر سکتے ہیں، باقی اگر رسومات کرتے ہیں اور بڑے گناہ نہیں ہیں تو آپ کو سب سمجھا دیں گے کہ آپ کو کیا کرنا ہے. آپ لڑائی جھگڑا نہ کرو. اشر گل والدہ کو دکھاؤ بھائی، کسی اچھے ڈاکٹرنی کو دکھاؤ، اللہ صحت عطا فرمائے. اذان کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی. جنید اللہ اور ترقی عطا فرمائے. اذان کا جواب دیں، اپنے لیے پہلے دعا کریں، اپنے گھر کے لیے، سب بیماروں کے لیے دعا کریں. صدقہ فرض کریں 100 روپے دے رہے ہیں، اے اللہ صدقے کی برکت سے مجھے گھر والوں کا کہہ کر اللہ پورے دنیا کے مسلمانوں کو صحت عطا فرما، کوئی منع نہیں. اذان کا جواب دے کر میں اپنی ہدایت کے لیے دعا کروں، اللہ والا بننا ہے. یہ ظاہر سے کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے بھائی؟ اللہ کو تو ہمارے باطن کا پتہ ہے. ہمارے دوست ہیں اقبال مرچا والا، ان کے بڑے بیٹے فرحان میاں کوئی طبیعت ناساز ہے، بات ہوئی تھی آکسیجن میں کمی ہے، ہاسپٹل میں داخل ہے. اللہ ان کو سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے. میرے اور ہر مسلمان کی اللہ ہماری اولاد کی قیامت تک کی ضروریات کی اللہ حفاظت فرمائے. حافظ محمد طاہر کون ہے جی؟ ٹھیک ہے، عشاء کے بعد دیکھیں گے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، کتابیں لے لیں، آنا جانا رکھیں انشاءاللہ تعالی. اگر پھر ذہن میں آپ کے آتا ہے مناسبت ہے تو منع نہیں کریں گے. عشاء کے بیان کی اگر بات بیٹھے ہیں اور دور سے نہیں آئے ہیں تو اب دیکھیں موقع ہے تو بیٹھ جانا. عشاء کے بعد جو ہے وہ مجلس ہوگی انشاءاللہ تعالی. نماز کی تیاری کریں صاحب، اور ہجوم کر کے میرے ساتھ جانا، ہجوم کر کے آنا، وہاں بیان کے بعد ہجوم میں، یہ سب صحیح نہیں ہے. اور اپنا ماسک یہ اپنے پاس ہونا چاہیے.